مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ سلسلے کی ابتدا میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج، اور اس شعبہ روحانی علاج کے تحت دنیا بھر سے الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کو میلز موصول ہوتی ہیں، میسیجز موصول ہوتے ہیں، کالز آتی ہیں۔ سلسلوں میں بھی کئی کالز آتی ہیں کہ ہم نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بننا ہے، ان کا مرید ہونا ہے، ان کے ذریعے سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نے مرید بننا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو آج ناظرین انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے طریقہ کار اس کا میں بیان کروں گا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیسے بنا جاتا ہے، آپ وہ کون سی سروسز استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے شعبہ روحانی علاج کو آپ نام میسیجز کر دیجئے اور میلز کر دیجئے۔ اس کا طریقہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ناظرین کی طرف سے جو میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، سلسلے کے دوران کالز کرتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بننا ہے، یا ہم نے اپنے بچوں کو مرید کروانا ہے، اپنے گھر والوں کو مرید کروانا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں، قادری سلسلے میں داخل کرتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بننے کے لیے ناظرین یہ نمبر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اسکرین پر بھی یہ نمبر آپ کے سامنے ہیں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بننے کے لیے آپ اپنا نام، اپنی عمر، ولدیت اور اپنا ایڈریس، یہ مکمل معلومات اس نمبر پر آپ ایس ایم ایس کر دیجئے، میسج کر دیجئے 0321 26 26 112 0321 2626 112۔ اپنے موبائل میں اس کو محفوظ کر لیجئے، سیو کر لیجئے۔ اگر آپ نے مرید بننا ہو یا کسی اور کو کروانا ہو، اپنے بچوں کو کروانا ہو، اپنی فیملی میں سے کسی کو مرید کروانا ہو، تو یہ مکمل معلومات، نام، ولدیت، عمر اور ایڈریس، یاد رہے کہ اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس آپ نے میسج کرنا ہے۔ جب آپ میسج کر دیں گے تو کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل کنفرمیشن کا ریپلائی بھی آپ کو مل جائے گا، اور الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مکتوب بھی آپ کو بائی پوسٹ روانہ کر دیا جائے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس یہ ایک سند ہوگی کہ الحمدللہ عز و جل ولی کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بن چکے ہیں۔ اس نمبر پر میسیجز بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہی نمبر واٹس ایپ پر بھی ہے، واٹس ایپ پر بھی آپ چاہیں تو میسیجز کر دیجئے، اور بذریعہ واٹس ایپ پر بھی آپ یہ مکمل معلومات شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے، اور اپنا پوسٹل ایڈریس یہ لازمی لکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں، اور ہم شامل کرتے ہیں سلسلے کی ابتدا میں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے آپ کو جسم میں کہیں پر بھی درد ہو تو یہ روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کے جسم میں سے درد ختم ہو جائے گا۔ مثلا آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں درد رہتا ہے، آپ کے جوڑوں میں درد ہے، آپ کی کمر میں درد رہتا ہے، تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے،
انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ آپ کا درد جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ کسی بھی جگہ پر اگر درد ہو تو یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کر درد والی جگہ پر دم کر دیجئے۔ اگر ایسی جگہ ہے جہاں ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو کوئی اور بھی شخص جو ہے وہ دم کر کے اس پر پھونک سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس دم کی برکت سے، اس اللہ کے صفاتی نام کی برکت سے آپ کا وہ درد ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، پیروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمر کے موہروں میں، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے مختلف مسائل کا سامنا یہ رہتا ہے۔ بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بالخصوص اس طرح کے یہ مسائل رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ناظرین، اگر اس طرح کے مسائل آپ کے ساتھ بھی ہیں، تو جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو یہ مسائل اگر آپ کے ساتھ بھی ہیں تو یہی وظیفہ جو بھی آپ کو دکھایا گیا، بتایا گیا، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، یہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ اور لگ کر پابندی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ سر میں امن شیر لاہور سے بول رہا ہوں، تو میرا بیٹا ہے فیضان احمد، تو وہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آتی اور اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، جتنی بھی وہ محنت کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میری بیٹی ہے ام کلثوم، تو اس کی طبیعت سر خراب رہتی ہے، تو ذرا ان کا اختصارہ کر کے سر بتائیں ذرا۔ تو بیوی کے نام پر دین ہے سر۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ کے دونوں بچوں کا انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ ہماری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں اور ہماری اولاد نہیں ہے، برائے مدینہ ہمارا استخارہ فرما دیں۔ میرا نام محمد رمضان اور میری والدہ کا نام عزیز فاطمہ ہے، میری زوجہ کا نام آمینہ ہے اور اس کی والدہ کا نام کوثر پروین ہے۔ صحیح ہے رمضان بھائی، آپ کا مسئلہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، ابھی استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری والدہ کا نام سرت بی بی ہے اور میری نانی کا نام بطول ہے جی۔ وہ کافی دن سے بیمار ہے، تقریباً رات 12 بجے کے بعد وہ اٹھ کر روتی ہے، ڈرتی ہے، چیخیں مارتی ہے۔ اچھا سا استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے ان کو۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتائیں گے، میسیجز بھی کافی سارے موصول ہو چکے ہیں، میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے پیٹ کے درد کے حوالے سے کہ بعض اوقات وقتاً فوقتاً پیٹ میں درد رہتا ہے، تو کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیا روحانی علاج پر عمل کیا جائے؟ ایک تو پیٹ کے درد کا روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، اور دوسرا ایک اور انہوں نے میسیج کیا ہے شوگر کے حوالے سے کہ شوگر کا بھی کوئی پڑھنے کے لیے بتا دیجیے۔ تو دونوں ہی امراض کا، پیٹ کے درد کا اور شوگر کا، اگر ناظرین میں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ہو، تو کیا پڑھنا چاہیے، کیا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں؟ جس کے پیٹ میں درد رہتا ہے یا اس طرح کے امراض ہیں پیٹ کے، تو اس کے لیے ایک آیت کریمہ ہے، ایک قرآن شریف کی آیت ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ یہ جو آیت ہے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ 3 مرتبہ آیت پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو پئیں۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے پیٹ کا درد، پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ شوگر کے حوالے سے، تو شوگر کا ایک روحانی علاج قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ ہے، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت مبارکہ ہے، یہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شوگر کا یہ مرض ہے ختم ہوتا چلا جائے گا۔
اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتے رہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسے افراد ملے بھی بعض اوقات کے کچھ دن یہ عمل کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں جی میں پڑھتا تھا لیکن وہ فائدہ ہی نہیں ہوا. صحیح ہے. اب وہ اس کے جگہ چھوڑ دیتے ہیں نا. صحیح. اب یہ اگر تھوڑا سا ہم غور کریں، تھوڑا سا دیکھیں، آپ نے آیت پڑھی، دم کیا، بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ ختم نہیں ہو رہا مرض، لیکن ممکن ہے کہ اس آیت پڑھنے کی وجہ سے، دم کرنے کی وجہ سے مرض بڑھ نہیں رہا، بڑھنے سے رک گیا ہو، یہ بھی تو رک گیا. ممکن ہے. یہ صحیح بھی تو فائدہ ہے. تو یوں بھی اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے. قرآن شریف ہے، آیت مبارکہ ہے، بندہ پڑھے گا فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن بعض پھر وہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں نا. تو یوں نہ کریں، اس آیت مبارکہ کو مستقل پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں، یعنی پابندی سے پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں. جی. صحیح. اور تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھیں. اچھا یہ بھی یہاں تھوڑی وضاحت ارشاد فرمائیے گا کہ مریض بالفرض نہیں پڑھ سکتا، اب قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے یا پڑھے تو تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھے، تو گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی پڑھ کر جی دم بالکل کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے کہ مریض خود نہیں پڑھ سکتا جی. تو گھر کا کوئی اور فرد ہے جو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا جانتا ہے تو وہ پڑھ کے وہ بھی دم کر سکتا ہے. جی صحیح، ماشاءاللہ. اچھا یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ اگر نہیں پڑھے ہوئے تو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ درست پڑھنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ہمارے جو ناظرین ہیں اسلامی بھائی، میں آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان میں ضرور شرکت کیا کریں. الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیگر الحمدللہ عز و جل دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، کلمہ شریف یاد ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ وضو ہے، غسل ہے، دیگر الحمدللہ عز و جل چیزوں کی بھی تربیت رہتی ہے. تو قرآن پاک کہ اگر ہم درستی چاہتے ہیں، تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں ضرور شرکت کیجیے گا. روحانی علاج بھی آپ نے نوٹ کر لیے. پیٹ کے حوالے سے بھی میسج آیا تھا، وہ اپنے ارشاد فرما دیا. وظیفہ جی جی آیت بتائی تھی نا، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. یہ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے. 3 مرتبہ پڑھنی ہے آیت. صحیح. پانی پہ دم کریں اور وہ پی لیں. یا کوئی خود نہیں پڑھ سکتے تو وہی ہے کہ کوئی اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیں. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں عموماً نہیں پڑھ پاتے، ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی گھر کا دوسرا فرد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں. اور دوسرا یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط کے ساتھ ہم چلیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، سنت کے مطابق بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں. پیٹ الحمدللہ درست رہے گا اور بہت ساری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. ناظرین آپ کے استخارے بھی الحمدللہ کر دیے گئے ہیں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی. آپ نے 2 مسائل بیان کیے تھے. ایک تو بچے کے حوالے سے کہ بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کو سبق یاد نہیں ہوتا اور پڑھائی میں اس کو ایک دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی. یہ مسئلہ بیان کیا تھا. دوسرا بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ اکثر طبیعت خراب رہتی ہے. کلثوم نام آپ نے بتایا تھا. تو دیکھیں محمد فیضان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بعض اوقات نظر بد بھی لگ جاتی ہے کہ اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے بچہ، نظر بد لگ جاتی ہے، پھر وہ ایک دم سستی کی طرف آ جاتا ہے، سبق یاد نہیں ہو پاتا. اچھا پھر بہت ہی خوش آئین بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بچہ محنت کرتا ہے، محنت کرتا رہے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بچہ بہت محنتی طالب علم انشاءاللہ بنے گا. محنت ضرور کرنا چاہیے. ایک دیکھیں ناظرین، ایک ہوتا ہے ذہین بچہ اور ایک ہوتا ہے محنتی بچہ. جو محنت کرتا رہتا ہے الحمدللہ اسے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور جو ذہین بچے ہوتے ہیں نا، اگر وہ محنت نہ کرے، سستی کی طرف آتا رہے، پھر وہ ذہانت اسے فائدہ نہیں دے پاتی. یہ یاد رکھیے گا. تو محنت کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے. محنت میں عصمت ہے. وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وظیفہ یہ ہے کہ جس بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچے کو پلا دیں. انشاءاللہ بچے کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اچھا دوسرا آپ نے یہ بھی بتایا کہ بچہ محنت تو کرتا ہے لیکن اسے یاد نہیں ہوتا. تو جو اس طرح کے کن ذہن بچے ہیں جن کا حافظہ کمزور ہے، محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن سبق یاد نہیں ہو پاتا، تو ان کے لیے ایک عمل یہ ہے، اب والدین نے یہ عمل کرنا ہے پابندی کے ساتھ. عمل کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام لے. 3 عدد بادام کی گری پر
3 بار یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ 3 مرتبہ پڑھا اور 3 باداموں پر آپ نے دم کر دیا۔ اب کیا کریں گے، اب ایک بادام رات کو سونے سے پہلے بچے کو آپ کھلا دیں، ایک صبح نہار منہ اور ایک دوپہر کے وقت، 3 ٹائم آپ یہ بچوں کو ایک ایک بادام، یہ دم کیا ہوا بادام آپ کھلائیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے بچوں کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا، دماغی طور پر الحمدللہ سے وجل مضبوط ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ جو سبق یاد کریں گے نا آپ کے بچے الحمدللہ سے وجل ذہن میں مستحضر رہیں گے، یاد رہیں گے ان کو نا۔ اچھا، اور دوسرا جو آپ نے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کی بچی اگر خود پڑھ سکتی ہو تو یہ وظیفہ خود پڑھ لیں، نہیں تو آپ یہی وظیفہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ 16 ٹائم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا بھی دیں، بچی پر دم بھی کر دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنا اور گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا کہ استخارہ کر دیجئے، شادی کو 14 سال ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اس کا ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولا تو میں عرض کروں گا کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ہمت رکھیں اور صبر بھی کریں۔ دیکھیں اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، اور کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو یہ آزمائشوں کے معاملات زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں اور کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے، صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا۔ آپ کا ایک رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، بہت شاندار رسالہ ہے ماشاءاللہ، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو بے اولاد ہے نا، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ ضرور مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائیے گا۔ بہت سارے روحانی علاج اس میں حصول اولاد کے لیے لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح اور آپریشن سے بچنے کا بھی الحمدللہ عز و جل اس میں ایک روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ تو یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کیجئے گا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے، اور پڑھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں کہ تعویذات طاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، تعویذات حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے والدہ کے حوالے سے کہا کہ مسرت نام بتایا تھا کہ کافی بیمار رہتی ہیں، رات کو ڈر جاتی ہیں، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے اور بیماری کے معاملات ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تعویذات طاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے آپ والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات ضرور حاصل کیجیے۔ اچھا، یہاں ایک بات، بہت اہم بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے مزید کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرے پاپا کا نام خورشید ہے، ان کی امی کا نام ہے جنتے بی بی، وہ نا کاروبار کا مسئلہ ہے، استخارہ کروانا ہے، کام نہیں چلتا۔ صحیح ہے، کاروباری مسائل ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری بہن کے دانت میں بہت درد ہوتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دے۔ صحیح، ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام اظہر علی ہے اور میری والدہ کا نام بشیرہ ہے۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، میں شہر میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے استخارہ کریں کہ بہتر ہے کہ نہیں؟ شہر میں دکان کھولنا چاہ رہے ہیں، چلیں ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں اس کے حوالے سے استخارہ کر کے، اگلی کال چلا دیجیے۔
والدہ محترمہ کا نام ہے حیات بھی. حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کافی پہلے ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا. ابھی الحمدللہ بخار تو نہیں ہے, بخار تو ٹھیک ہو گیا, اتر گیا, لیکن کمزوری بہت ہے. رات کو سانس تنگ ہو جاتی ہے, گلا بالکل خشک ہو جاتا ہے اور کمزوری بہت زیادہ ہے. ناک بھی بالکل بند ہو جاتی ہے, خشک ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر جب میں غسل کرنے لگتا ہوں نہاتے وقت مجھے بہت بے چینی ہوتی ہے, دل کی دھڑکن ہارٹ بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. نہاتے وقت نہایا بھی نہیں جاتا مجھ سے, تو اس وقت بہت بے چینی ہوتی ہے. طبیعت میں ویسے بھی بے چینی غمگینی رہتی ہے. اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں استخارہ کر کے. صحیح ہے رشید احمد بھائی, آپ کا مسئلہ بھی نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں, روحانی علاج بھی بتائیں گے. اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی ایک میسیج آیا ہے اور کال تھی ایک بہن کے, ان کی بتا رہے ہیں کہ بہن ہے, دانتوں میں درد رہتا ہے. اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج معلوم کریں گے. یہ ایک قرضے کے حوالے سے بھی میسیج ہے کہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ قرضہ اتر جائے. ایک تو قرضے کے حوالے سے بھی ہے, اور دوسرا ایک اور یہ میسیج ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے, میاں بیوی کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں, آپس میں دوریاں شاید بڑھتی جا رہی ہیں. اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. تو دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے قرضہ اتارنے کے حوالے سے, جس پر قرضہ ہو تو اس کا ایک وظیفہ امیر اہل سنت نے اپنے اس کتاب مدنی پنصورہ, اس میں ایک وظیفہ لکھا ہے, ذکر کیا ہے. اور یہ وظیفہ بڑی برکت والا, بڑا زبردست وظیفہ ہے. اسی وظیفے کے بارے میں پہلے ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں. مروی ہے کہ ایک غلام یہ مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ میرے لیے کوئی دعا فرمائیے اور کوئی ایسے اسباب ہو جائیں کہ میری کتابت, جو غلام آزاد ہوتے ہیں نا, اس کے جو مسائل حل ہو جائے, میرا قرض ادا ہو جائے. تو آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں. اگر تم پر جبل سیر, یہ ایک پہاڑ کا نام ہے, جبل سیر, فرمایا کہ اگر اس کے برابر بھی تم پر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا. تو اس کے بعد یہ دعا ارشاد فرمائی, فرمایا تم یوں کہا کرو اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. تو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ یہ دعا پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل قرضہ اتر جائے گا. اب یہ پڑھنی کس طرح ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو ہر نماز کے بعد یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح شام اسی دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں, انشاءاللہ عز و جل قرض اتر جائے گا. یہ دعا ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرما لیں, اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. یہ دعا پڑھنی ہے صبح شام 100 مرتبہ, اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, انشاءاللہ عز و جل قرض اتر جائے گا. دوسرا پوچھا کہ میاں بیوی کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, تو اس کے لیے ایک عمل ہے یا ودودو. ایک نمک لیں, لاہوری نمک, کسی برتن وغیرہ اس کو ڈالیں اور 1001 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ودودو یہ پڑھیں, اس پر دم کریں اور اسی سے کھانا وغیرہ سارے گھر کے جو روٹی پکتی ہے, کھانا پکتا ہے, اسی سے پکاتے رہیں اور اسی نمک کو استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ آپس کی نفرتیں, یہ جو دوریاں ہوتی جا رہی ہیں, یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. جمعے کے دن یہ عمل کرنا ہے اور 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر نمک پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ جو آپس کی میاں بیوی کی نفرتیں ہیں, دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. لاہوری نمک کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ لاہوری نمک پر ہی دم کرنا ہے, دوسرے بالفرض اگر میسر نہ ہو, لاہوری نمک نہ مل سکے, تو کسی اور دوسرے پر بھی دم کیا جا سکتا ہے؟ کوشش کریں کہ لاہوری نمک ہی ہو, اس کے علاوہ
کوئی اور نمک استعمال یعنی اسی پر ہی دم کرنا، اب کسی بھی طرح کوشش کر کے حاصل کر لیں، اپنے ذاتی کام کے لیے، دیگر چیزیں بھی تو حاصل کر ہی لیتے ہیں نا، ویسے مل جاتا ہے، اتنا کوشش کرنے سے مل جاتا ہے، کرے گا تو مل جائے گا آسانی سے۔ صحیح۔ لاہوری نمک ناظرین، اسے پہاڑی نمک بھی کہا جاتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑی نمک، تو لاہوری نمک کو پہاڑی نمک بھی کہتے ہیں، تو کوشش کر کے یہ حاصل کرنا ہے۔ اچھا، پھر یہ دم کر کے پھر کیا کریں؟ اس کو کھانے میں شامل کر لیں، گھر کا جو نمک ہوتا ہے اس کے ساتھ شامل کر دیں، اور اسی سے کھانا پکاتے یعنی رہیں، جب کھانا بنے تو اس میں یہ ملاتے رہیں۔ جی جی صحیح۔ اچھا ناظرین، یہ بھی یہاں دیکھیں، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وظیفے پر بھی عمل کرنا ہے، اور ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے نا، کہ وجوہات کیا ہیں، آپس میں کیوں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کہ بات بات پر اگر غصہ کرنے کی عادت ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی عادت ہے، جھاڑنے کی عادت ہے، بدتمیزی کرنے کی عادت ہے، تو یہ وجوہات بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، کہ جس کی وجہ سے نتیجہ لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس پر بھی غور کر لیں، اگر اپنے اندر اس طرح کے مسائل ہیں اور اس طرح کی خصلتیں پائی جا رہی ہیں تو اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں، غصے پر قابو پائیں، قوت برداشت اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، عفو و درگزر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں، انشاءاللہ عز و جل کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ معاف کرنے کی عادت کو اپنا لیں، اگر دیکھیں سامنے والے کی غلطی ہے نا، معاف کر دیں بھائی، اپنی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگیں۔ اچھا، یہ نفس پر گرا گزرتا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بلندیاں نصیب فرماتا ہے۔ تو آخرت کی شرمندگی سے جو ہے نا، یہ دنیا کی شرمندگی یہ بہتر ہے، اور اس میں الحمدللہ عز و جل مقام ہی بلند ہوتا ہے، عزت بڑھتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات پر بھی غور کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ استخارے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کے کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کال کی، والد صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، خورشید نام بتایا تھا کہ کاروباری مسائل ہیں تو استخارہ کر دیجئے۔ استخارہ کیا گیا آپ کے والد صاحب کا، استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر یہ آزمائشیں ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، کاروباری مسائل حل ہو جائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، آپ کے والد صاحب کی جو بھی آپ کے کام کاج کی دکان ہے، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، تو ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا، شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اظہر بھائی، آپ نے کہا کہ میں شہر میں دکان کھولنا چاہ رہا ہوں، استخارہ کر کے بتائیے کہ بہتر ہے یا نہیں۔ استخارے میں الحمدللہ عز و جل فی الوقت بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، ظاہری معاملات کو آپ دیکھ لیجئے گا، باقی حقیقت حال دیکھیں اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے رشید بھائی تھے، آپ نے کہا کہ مجھے ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا، اور بخار تو اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد کمزوری، بے چینی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ کمزوری بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ جب آدمی بیماری سے صحت کی طرف آتا ہے نا، مرض ختم ہوتا ہے تو کچھ نقاہت سی، کچھ کمزوری سی اس پر طاری رہتی ہے، اور وہ پھر وہ جب پرہیز کرتا رہتا ہے، معمول کے مطابق تھوڑا روٹین پر آ جاتا ہے تو الحمدللہ عز و جل ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل صحت یاب ہو چکا ہوتا ہے، طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہمت رکھیں، گھبرائیں نہیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور استخارے میں بھی الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، جو اب آپ نے کیفیت بتائی نا کمزوری کے حوالے سے، ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے، تا حصول شفا آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کی جسمانی کمزوری یہ ختم ہو جائے گی۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، ضرور تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ میسیجز کے بھی استخاروں کے جوابات میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا تھا کہ میرا بیٹا محمد روحان اور والدہ کا نام نادیہ بہت زیادہ روتے ہیں، رات کو سوتے بھی نہیں ہیں، اور ان کی عمر 7 ماہ ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ محمد روحان کا استخارے میں نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچے کی طبیعت بہتری کی طرف
آ جائے گی۔ یہ ایک اور میسج تھا، بنت افضل ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب ان کا کاروبار بہت کم ہوتا جا رہا ہے، استخارہ کر دیجئے۔ ان کا بھی استخارہ کیا گیا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا، افضل نام آپ نے میسج کیا تھا، تو استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر ہی کچھ رکاوٹوں کا، کچھ آزمائشوں کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ صدقہ یہ ضرور دیجئے گا کہ صدقہ یہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سورۃ الواقعہ، یہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ جن کو کاروبار میں، معاشی حوالے سے یا گھر میں تنگ دستی محسوس ہوتی ہے نا، تو سورۃ الواقعہ یہ ضرور پڑھا کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ آپ پڑھ لیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ سمجھ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین مزید آپ کی قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی حضور میری بیٹی ہے، اس کی کوئی وظیفہ بتا دیں، شادی ہو جائے۔ بچی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ یہ سر میں نے اس لیے فون کری ہے کہ تھوڑا میری دکان کا مسئلہ ہے، یہ دکان تقریباً 3-4 سال سے میں نے کھلی ہے لیکن آگے ترقی نہیں ہو رہی، تو اس کا کوئی استخارہ وغیرہ میں نے بولا معلوم کر لوں۔ میرا نام محمد اسماعیل ہے، میری والدہ کا نام ہے مائی منظورہ۔ صحیح ہے اسماعیل بھائی، اگلی قول چلا دیجیے گا۔ جنید بھائی، میرا نام شکیل احمد ہے، میری والدہ کا نام اکرام ال ہے، اور میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں اپنے روزگار کے لیے۔ تقریباً سال سے زیادہ ہو چکا ہے، میں بے روزگار ہوں، کوئی بندش وغیرہ ہے یا کیا؟ لہٰذا آپ استخارہ کر کے۔ صحیح ہے شکیل بھائی، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام غضنفر علی ہے، والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، کاروبار کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ صحیح، اگلی قول چلا دیجیے۔ میری بھانجی ہے پروا کائنات، والدہ کا نام متین اختر ہے، اس کو کوئی جھٹکے سے اور دماغی سی پریشانی، استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، جھٹکے لگتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں، سلسلے میں شامل رہیے گا آپ بھی، اور جنہوں نے بالخصوص کالز کی ہیں تو آپ بھی ضرور شامل رہیے گا۔ استخاروں کے جوابات انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ ابھی آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہیں، کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز تھیں، ایک تو دانت کے درد کے حوالے سے کہا تھا، اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ بچی شادی نہیں ہو پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں رشتوں میں، تو اس حوالے سے بھی کوئی پڑھنے کا وقت۔ جی، تو دانت میں درد اگر ہے تو سورہ یاسین شریف، سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ تین مرتبہ پڑھ کر دانت پہ جہاں درد ہے وہاں پر انگلی پھیر دیں، وہاں پر دم کر دیں، خود پڑھ کے دم کریں یا کسی اور کے ذریعے پڑھا کے دم کروا دیں۔ 3 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ، سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ پوچھا کہ شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے، تو شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے ایک روحانی علاج امیر سنت نے ویسے تو اپنی کتاب، اپنا جو رسالہ ہے اس میں کئی ایک روحانی علاج ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، جس کے شادی میں رکاوٹ ہو یا یہ محسوس ہو رہا ہو کہ بندش وغیرہ کے معاملات ہیں، تو وہ 60 مرتبہ سورہ 3 جو ہے صبح کے وقت 60 مرتبہ پڑھ کر، سورہ والتین والزیتون، 30ویں پارے میں جو ہے، صحیح ہے، یہ آخری جو سپارہ ہے 30واں، جی اس میں سورہ 3 ہے، یہ 60 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کر اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، اپنے پر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رشتے میں جو رکاوٹیں، بندش وغیرہ کے معاملات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں یا لگ رہا ہے کہ رشتے ہو نہیں رہے، اتنا عرصہ ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ رکاوٹیں، بندش بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت سے اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ صحیح، اچھا 7 مرتبہ فرمایا، 60 مرتبہ، 60 ٹائمز، صحیح، ہاں، تو یہ دونوں ہی حوالے سے ہو جائے تو ناظرین کو ہمارے ہو سکتے ہیں بعد اوقات اس کو سمجھ لو 7 مرتبہ پڑھنی ہے، جی 60 ٹائمز، مرتبہ، صحیح ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جب تک شادی نہیں ہو پاتی
تو اس وقت تک اس ہاں، اس وظیفے کو کو مستقل کریں، اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار اس کی عادت بنائیں، جب تک یہ سلسلہ نہیں ہو پاتا، رشتہ وغیرہ نہیں ہو جاتا، تب تک اس کو پڑھتی رہیں۔ اچھا، یہ خاص نماز فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہوتا ظہر کے بعد پڑھ لیں یا عصر کے بعد؟ یہ صبح ہی پڑھنا ہے، صبح ہی پڑھنا، صبح کے وقت اس کو پڑھ لیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لیں، صحیح موقع ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں۔ اچھا، یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے نا، پریشان ہے، جیسے نیک رشتے نہیں مل پا رہے، تو یہ وظیفہ بھی آپ کو جو بتایا گیا تو اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا، اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر کے اس کے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالی کی تعویذات فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اولاً دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں جو ہر شب جمعہ ہوتا ہے، تو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کریں۔ اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں، یہاں سے بھی آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تعویذات کا میں نے مشورہ دیا کہ تعویذات بھی حاصل کریں، تو اگر کاٹ کروانا چاہیں تو اس کی کاٹ وغیرہ بھی ہو جائے گی؟ جی بالکل، اگر تعویذات اتاریہ کے بستے پر آ جائیں تو وہاں پر انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ کاٹ یعنی اس کی کاٹ بھی کروائی جا سکتی ہے نا؟ صحیح ہے، تو اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں ناظرین رشتوں میں تو اس کے لیے آپ کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی آپ کے الحمدللہ عز و جل کچھ قول سے استخارے کر دیے گئے ہیں، الحمدللہ جوابات یہ سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے اسماعیل بھائی، آپ نے کہا کہ 3-4 سال ہو چکے ہیں، دکان ماشاءاللہ کھولی ہے، ترقی نہیں مل پا رہی، تو استخارہ کر دیجیے۔ استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر کوئی روحانی مسائل، عملیات، اثرات، بندش وغیرہ تو نہیں ہے، اور کوشش اپنی جاری رکھیں، جو تقاضے ہیں نا ترقی کے وہ آپ پورے کریں، اور دیکھیں ہمت نہ ہاریں، نا امیدی، مایوسی یہ آپ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، صحیح ہے، دور کر دیں اس کو۔ جب ایک کام کو لے کر چلتے ہیں نا تو اولاً اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اور بعض اوقات حاسدین کی طرف سے بھی رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اب ہمت نہ ہاریں، کوشش جاری رکھیں، محنت کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور ترقی ملے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ بس مخلص ہو کر دیانت داری کے ساتھ آپ اپنے کام کو لے کر چلیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی ملے گی۔ اس کے لیے میں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے۔ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ آپ پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھ لیا کریں، آپ کے تمام جائز کام انشاءاللہ عز و جل پورے ہوں گے، اور یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ شکیل بھائی، آپ نے بھی کاروباری حوالے سے کہا تھا، بے روزگاری کا معاملہ ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی بندش نہیں ہے، صحیح ہے، آپ کوشش اپنی جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع اختیار کریں۔ اسی طرح غضنفر علی بھائی، آپ کا بھی مسئلہ تھا کہ آپ نے بھی اسی طرح ملتا جلتا مسئلہ بیان کیا تھا کاروباری حوالے سے، تو دونوں ہی کے لیے ہی میں آپ کو ایک عمل عرض کرتا ہوں۔ آپ نے بھی غضنفر بھائی، آپ نے اور شکیل بھائی، آپ نے دونوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے نماز عشاء کے بعد، کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر، یعنی سر پر آپ کے نہ ٹوپی ہو نہ کوئی رومال ہو، آسمان اور سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، ننگے سر کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے وظیفہ؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ، 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ آپ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ جھٹکے لگتے ہیں، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے، اور استخارہ بھی کر دیجئے۔ استخارہ کیا گیا اور مروہ نام بتایا تھا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کا ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر جب بچی کو جھٹکے لگ رہے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہو بچی کے ساتھ، تو سورۃ الشمس یہ پڑھ کر بچی کے کان میں دم کر دیجیے، پہلے سیدھے کان میں دم کیجیے، پھر اس کے بعد الٹے کان میں دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل جھٹکے نہیں لگیں گے۔ اور سورۃ الشمس یہ آپ کے سامنے بھی ہے سورت کا نام، اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے آپ ضرور اس کے تعویذات حاصل کیجئے گا، اور تعویذات حاصل کر کے بچوں کے آپ گلے میں بھی ڈال دیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کچھ میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، وہ روحانی علاج ہم آپ سے معلوم کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ
20 سال سے میں نے رینٹ پر دکان چلا رہا ہوں اور خود کی دکان نہیں لے پایا، تو آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہماری اپنی دکان ہو جائے، اپنا ایک کام کا سلسلہ ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل انہوں نے میسج کیا ہے، بتا دیجئے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے، جن کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، ہماری اپنی دکان ہو جائے، جو کرائے کے گھر میں رہنے والے ہیں ہر ایک کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایسے اسباب بنا دے تو ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اپنا جو کرائے کی دکان میں کام کرتے ہیں ان کی اپنی ذاتی دکان ہو جائے۔ اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یا سمیع، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، 100 مرتبہ یا سمیع آپ نے پڑھنا ہے، اور بغیر بات چیت کی آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ 100 مرتبہ مکمل کریں یہ وظیفہ، 100 مرتبہ کی تعداد مکمل کریں، 100 ٹائمز اول و آخر 11 ٹائمز درود پاک یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ یا پڑھ کر اب آپ گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا، آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ دکان کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی اپنی دکان ہو جائے گی۔ اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ درد سر کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز ہیں، تو جنہوں نے میسیجز کیے سب کو اس کا ایک وظیفہ ارشاد فرما دیجیے کہ اگر سر میں درد رہتا ہو، اور آدھے سر کے درد کا بھی ارشاد فرما دیں، اور اگر پورے سر میں درد رہتا ہو تو اس کا بھی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ درد سر اگر پورے سر کا درد ہے تو سورہ ناس جو آخری سپارہ میں 30واں جو پارہ ہے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، یہ سورت 7 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کر سر پہ دم کر دیں، خود کر لیں یا کوئی اور دم کر دے، تو 7 مرتبہ یہ پڑھیں، سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو درد ختم ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوا کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، پھر بھی نہیں ہوتا تو 3ری مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ 3ری مرتبہ پڑھ کے دم کرتے ہی اللہ نے چاہا تو اتنی دیر میں یہ درد سر اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو 1 مرتبہ کریں، نہیں ہوتا پھر 2ری مرتبہ سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ دم کر دیں، پھر 3ری مرتبہ یوں پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل 3ری مرتبہ ختم جیسے ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ 3ری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ ہر دفعہ تینوں ٹائم یہ 7 مرتبہ پڑھیں گے؟ 7 مرتبہ ہر دفعہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی ارشاد فرمائیے، جس وقت سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے نا، اس وقت تو یوں سمجھیے کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب نہ تو کوئی بات کرے، نہ بس نہ شور شرابہ ہونا چاہیے، اور اس وقت اگر جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات سر میں درد ہو رہا ہے بالفرض، اگر بچے بھی شور کر رہے ہیں یا کہیں سے شور کی آواز آ رہی ہے تو بہت یوں سمجھیے آزمائش کن والی کیفیت ہوتی ہے نا۔ تو اب کیفیت اگر بالفرض ایسی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اب تو وظیفہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس وقت بھی پڑھنا مشکل ہوگا۔ اگر خود نہیں پڑھ پا رہے تو کوئی اور پڑھ کے دم کر دیں۔ اچھا، کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے، خود پڑھنا لازم نہیں ہے۔ صحیح، کوئی ساتھ اور موجود ہے، گھر کا کوئی اور فرد ہے صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ کے دم کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی مستقل رہتا ہے، بعض کے ایسے امراض ہوتے ہیں نا وہ مستقل اس کے سر کا درد ختم ہی نہیں ہو رہا، تو وہ پہلی ایک عرض تو یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں۔ بعض اوقات نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، نظر کا بھی مسئلہ، اس وجہ سے سر کا درد نہیں جا رہا ہوتا۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی لازمی مشورہ کریں، یہ مشورہ ہے ناظرین آپ کے لیے، اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں۔ مشورہ کیا کریں؟ اور درد سر کی وجوہات بھی ہیں کافی ساری نا، وجوہات پر بھی غور کرنا۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی، نیند پوری نہیں ہوتی، سر میں درد ہونا، سر کا درد ہوتا ہے۔ صحیح، اب اس کے لیے پھر ایک تعویذات عطاریہ کے بستے پر آ جائیں، تعویذات عطاریہ کے بستے پر آئیں اور وہاں جا کر تعویذ بھی لے لیں، اس کا تعویذ بھی ملتا ہے، وہ لے کے سر پہ باندھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی یہ سر کا درد ان کا ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، پیش نظر رکھا کریں، بعض اوقات جیسے گھٹن ہوتی ہے، حبس ہوتا ہے جگہ میں، کمروں میں، گھروں کے اندر، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کی یہ وجوہات ہوتی ہیں، اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ ناظرین، سر کا جو درد ہوتا ہے نا، ایک ہے درد شقیقہ جسے کہا جاتا ہے آدھے سر کا درد، آدھے سر کے درد کو درد شقیقہ یہ کہتے ہیں۔ وہ بہت آزمائش ہوتی ہے اس میں نا، سر کے اگلے حصے سے شروع ہو کر پیچھے تک یہ جاری رہتا ہے۔
تو چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، تو جو مبلغ دعوت اسلامی نے وظیفہ بھی آپ کو بتایا سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے والا، دونوں میں الحمدللہ بہت مفید ہے، اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ کافی سارے ابھی تو میسیجز بھی بقایا ہیں، کالز بھی ہیں، لیکن ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور کافی سارے جن کے رہ بھی گئے میسیجز بھی کالز بھی، تو دیکھیں دل برداشتہ نہ ہو، اچھی نیت کے ساتھ کالز ریکارڈ کروائی ہوگی، میسیج کیے ہوں گے، تو اس پر اللہ کی رحمت سے ثواب حاصل ہوگا۔ اس کا حل بھی چلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ایک نمبر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے، اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں 021348587111۔ بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے اسلامی بھائی اس کوڈ کے ذریعے نمبر ڈائل کیجئے گا 0092234858711۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل 24 گھنٹے 12 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے علاوہ اتوار کے، تو اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ناظرین کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں گھر بیٹھے تعویذات مل جائیں، اس کا کوئی بتا دیجئے، تو اس کا بھی الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بھی ایک آسانی یہ بھی ہے کہ بائی پوسٹ تعویذات روانہ کیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے اس ایڈریس پر آپ اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو روانہ کر دیجئے، اور یاد رہے کہ اپنا پوسٹل ایڈریس یہ لازمی مکمل لکھیے گا، تاکہ شعبہ روحانی علاج دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے روحانی علاج، یہ بائی پوسٹ آپ کے تعویذات بھی روانہ کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اللہ پاک کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں آخر میں ناظرین، یہ بات یاد رکھیے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، ماہ رجب المرجب کا صدقہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا بتایا، کالز کی، میسیجز کیے، یا اللہ پاک ماہ رجب المرجب کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔